السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور میں ہوں زہرا رضا. جی اور میں ہوں فہیم عباس اور میری طرف سے بھی آپ سب کو خوش آمدید اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ذرا آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اتنے دن آپ غیر حاضر رہی، ہم نے بتایا تھا اپنے ناظرین کو کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل آپ ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بالکل سیف ہیں ہمارے لیے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. ہاں لیکن میں بیمار تھی، مجھے کرونا نہیں تھا. اوکے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ہفتے کی رات کو ایک عجیب سا کام ہوا ہمارے لیے، سب کچھ بڑا اسٹرینج تھا. پورے ملک میں بجلی بند ہو گئی. تو جہاں بجلی بند ہوئی، موسم کیونکہ مطلب ایسا تھا کہ موسم کی وجہ سے ہمیں خاص کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑنا تھا، مگر سب کو ایک پریشانی تھی کہ میرے موبائل کی بیٹری کتنی دیر چلے گی. تو خیر آج ہم اس مطلب جگہ پہ آن پہنچے ہیں کہ جہاں ہمارے لیے جو ہے موبائل اور اس کی بیٹری جو ہے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. مگر ہم پاکستانیوں نے عجیب قسم کے ریکارڈز بھی قائم کیے ہیں. کوئی وہ تھوڑے سے وقت میں ہم نے ملینز میں جو ہے نا میمز بنائی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایسی غلط خبریں اور افواہیں پھیل رہی تھیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ ابھی مارشل لاء لگنے والا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ حکومت گرنے والی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ بس جنگ لگنے والی ہے. عجیب قسم کے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ صرف 24 گھنٹے کے صرف کچھ گھنٹوں کے اندر ایسے ہوا دی گئی ہے ان ساری غلط خبروں کو. یعنی کہ بیچ میں صحیح خبریں بھی سوشل میڈیا پہ موجود تھیں، مگر لوگوں نے ان پہ مطلب اتنا زیادہ کان نہیں دھرے. جس پہ تھوڑی سی کوئی ایک جھوٹا پن تھا، کوئی نیگیٹیوٹی تھی، کوئی غلط بات تھی، وہ فوراً پروموٹ کی گئی. ہاں بہت تیزی کے ساتھ پھیلی. ہم نے دیکھا کہ میمز بنانے کا ریکارڈ جو ہے وہ ایک قائم ہو گیا اتنے کم ٹائم میں. اور عوام کو بالکل ذمہ داری کا جو ہے ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ غلط خبریں، یہ تو ایک بجلی کا تھا، کبھی کبھار کچھ ایسی غلط خبریں ہوتی ہیں جو کسی کی جان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. اور جہاں ہم عوام کی بات کرتے ہیں وہاں حکومت کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. فہیم، ہم نئے سال میں داخل تو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے ہم اپنے پرانے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ مہنگائی کی بات کریں تو ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. خدا کر کے چینی کی قیمت میں کچھ کمی دیکھنے میں آئی تھی، لیکن اب ایک بار پھر اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اور ملک کے دیگر شہروں میں چینی اس وقت 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 17 یا 18 ہزار روپے ہے، وہ کس طرح سے اپنا گزارا کرے گا؟ اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. وہ کیونکہ انہیں اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، کسی بھی مطلب کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے انہیں اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں. اس کے لیے سخت محنت کرتے ہیں ہمارے لوگ، بڑے محنتی لوگ ہیں. مگر اس کے باوجود اگر اخراجات پورے نہ ہوں، مہنگائی درمیان میں آ جائے، ہم اپنے بچوں کی خواہشیں کیا ہم اپنی بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ حکمرانوں کا اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. حکومت سے جب بھی اس مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا تو یہ صوبائی حکومت کسی صوبے کی اس کی وجہ سے ہے، یا پھر یہ مافیاز ہیں. تو بس ہمیں یہی بار بار خیال آتا ہے کیا یہ ساری چیزیں حکومتوں سے زیادہ مضبوط ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ مہمان کا تعارف کروائیے اور بتائیے کہ آج ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کون موجود ہے. بالکل، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے مسرت نیازی صاحبہ، جو کہ تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. باجی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. پلیز. تو مسرت صاحبہ بتائیے کہ یہ جو وجہ ہے، ابھی ہم نے دیکھا چینی کی قیمت میں کچھ کمی دیکھنے میں آئی، 20 سے 21 روپے کم ہوا، اب اس کے بعد دوبارہ 100 روپے کلو کر دی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت پرائز کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، یا پھر اس کے پیچھے ناجائز منافع خور مافیا ہیں جو کہ حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات دراصل یہ کہ حکومت سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہوتی اگر گورنمنٹ چاہے تو، لیکن اگر نہ چاہے تو یقیناً وہ پیسہ وہ مہنگائی کی صورت میں عوام کی جیب پہ ہی بھاری ہوتا ہے اور عوام کی جیب سے ہی نکالا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ بڑی ایک اچھی بات ہوئی تھی کہ کمیشن بنایا گیا، تو عوام بھی چلیں وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کمیشن بنایا گیا ہے شوگر پہ یا آٹے پہ، اس طرح کا گندم وغیرہ پہ کمیشن بنایا گیا. اس کمیشن کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی کہ 2 اشخاص ایسے جو ایک تو بہت ہی وزیر اعظم صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، ترین صاحب، اور دوسرے خسرو پرویز
ان دونوں نے جو ہے نا بینیفیشریز تھے. اب ترین صاحب ملک سے باہر چلے گئے, ٹھیک ہے جی, وہ ملک سے میں واپس بھی آ گئے. خسرو پرویز صاحب کو آپ نے اچھی وزارت دے دی, تو پھر ان کے اوپر ہاتھ تو نہ ڈالا نا آپ نے. مسرت جی کیا ان حالات کے صرف یہ دو ہی لوگ ذمہ دار ہیں؟ نہیں, میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. میں نے صرف اس لیے کہا کہ یہ دو تو اس وقت موجود تھے, آپ کے اپنے گورنمنٹ کے اپنے لوگ تھے. میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کے اندر کیا آپ کے چاہے جتنے بڑے مخالف ہو یا کوئی بھی ہو, اگر اس قسم کے مطلب سمجھ لیں کہ مجرم ہی ہے نا, اس قسم کے جرم میں وہ ارتکاب پائے جاتے ہیں, تو انہیں سخت سے سخت سزا بھی ملنی چاہیے, اور عوام کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ ہماری خیر خواہ ہے, گورنمنٹ ہماری ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا فہیم, تو عوام اس مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی. اب مجھے بتائیں کیا چیز ہمارے لیے, آپ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے آسان ہے؟ کیا آٹا آسان ہے؟ کیا چینی آسان ہو گئی ہے؟ کیا پیٹرول بہت زیادہ ایزی ہو گیا ہمارے لیے؟ کون سی ادویات کو دیکھ لیں, اگر کسی گھر میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو تقریباً 500% جو ہے نا میڈیسنز بڑھ گئی ہیں, مہنگی ہو گئی ہیں. کوئی چیز ایسی مجھے بتا دیجئے جو ہمارے صحیح. ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہے نیوز کیفے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں. اچھا, تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو ذرا آج دوستوں کو یہ بتاتے چلیں کہ آج سے سکولز میں آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ دوبارہ سے جو ہے بحال ہو رہا ہے, اور جتنے والدین ہیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں ہمارے بچے دوبارہ سے سکول بھی جانا شروع ہو جائیں گے. اس حوالے سے بات چل رہی ہے, جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. آج تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک ہمارے بڑے پسندیدہ ترین مہمان ہوا کرتے تھے شرف الزمان صاحب, جو گزشتہ برس انتقال فرما گئے. آج ان کی سالگرہ کا دن بھی ہے, مجھے پتہ چلا. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کریں, اور ان کے صاحبزادے دانش زماں وہ ہمارے ساتھ آج مختلف موضوعات پہ, اسپیشلی تعلیم کے موضوع پہ وہ اکثر شامل بھی رہتے ہیں پروگرام میں. تو انہوں نے بھی انہی کی جو کاز تھی, جو ان کا مقصد تھا, اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیاب کریں. اور ہم مہنگائی کے حوالے سے بات کریں, عوام کے سب سے ایک چپتے ہوئے جو مسئلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مسرت نیازی صاحبہ سے. تو مسرت صاحبہ آپ بتا رہی تھی کہ یہ جو مافیا ہے, جو حکومت کے قریبی لوگ ہیں, اگر حکومت ان کو نہیں پکڑ پائی تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کیسے پکڑے گی, اور مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ تو کیا اس مافیا کے علاوہ مطلب ان کو قابو کرنے کا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے؟ یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہے, مہنگائی تو ہمارا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, جب نواز شریف کی رہی, جب ماشاء اللہ رہا, جب سب کچھ, تو کیا یہ مافیاز ان سب سے زیادہ طاقتور ہیں؟ ہم صرف ان عمران خان کو یا اس 2-3 سال کو نہیں دیکھتے, ویسے اوورآل بتائیے. دیکھیں, میں اوورآل کی بات کر رہی تھی آپ سے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس گورنمنٹ نے یا پچھلی گورنمنٹ نے جب بھی ہو, لیکن اس گورنمنٹ میں لوگ تنقید اس گورنمنٹ پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان 2.5-3 سالوں میں مہنگائی بھی عروج پہ نظر آ رہی ہے لوگوں کو, اور یہ جو مافیا ہیں وہ بھی کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی, اور نہ میں کہوں گی, میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس پہ نہیں کہوں گی کہ جی اس نے یہ کام اچھا کیا یا اس نے نہیں کیا, لیکن جب بھی اس قسم کے لوگ سر اٹھائیں, جو مافیا ہے, جو صرف عوام کی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اکثر و بیشتر پروگرام میں, آپ کے پروگرام میں, کہ جی وہ شخص دہشت گرد ہے, وہ انسانیت کے قابل نہیں ہے کہلانے کے لیے, مطلب کچھ بھی ہیں, ریپسٹ ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ اس سے بھی بڑے مجرم ہیں کہ جو اناج اور اس قسم کی چیزیں جمع کرتے ہیں. ہم بینگ اے مسلم ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ کیا جمع کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا ہمیں زیب دیتی ہے؟ کبھی بھی نہیں, ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا گیا, کبھی بھی زیب نہیں دیتی, کیونکہ ہمارے اسلام نے اس چیز میں منع فرمایا.
آپ جائز منافع ضرور لیں، لیکن یہ کون سا جائز منافع ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آپ پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ اس کی ریزن میں آپ بتاؤں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جب چند لوگ، اب لازمی نہیں کہ ہم پولیٹیکل پرسن کو کہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ادارے کے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جب وہ یا برسر اقتدار نہ ہو یا اس نیچ پہ نہ ہو، تو یہ لوگ ان کی اے ٹی ایمز مشین ہوتے ہیں، انہیں پرووائڈ کرتے ہیں، فیسلیٹیٹ کرتے ہیں انہیں، اور جب یہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ چلیں جی اس بہتی گنگا میں یہ بھی ہاتھ دھوئیں. دیکھیں یہ اب بینیفیشریز لوگ ہیں. ابھی میں گورنمنٹ کے اوپر تنقید یوں کروں گی کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ لوگ بینیفیشریز ہیں، خسرو پرویز صاحب، ترین صاحب، اور ترین صاحب تو بہت کلوز بھی ہیں خان صاحب کے. تو اگر اسپیشلی ان لوگوں پر ہی سختی سے ہاتھ ڈال لیتے تو عوام بھی ان کا ساتھ دیتی، اور یقیناً دوسرے لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالنا آسان ہوتا اور ڈالنا چاہیے. ہم کسی کا ساتھ، عوام کم از کم چاہتی ہے کہ دیکھیں میں چاہوں گی کہ مجھے اگر فیسلٹیز ملیں، چاہے وہ گورنمنٹ مجھے پسند ہو، چاہے وہ سیاسی پارٹی مجھے پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ فیسلیٹیٹ کرے گی عوام کو تو عوام انہیں بہت اچھی نگاہ سے دیکھے گی. بالکل. اچھا مسرت نیازی صاحبہ، ایک تو یہ ریزن ہے کہ اس کے پیچھے مافیاز ہیں، اس کے علاوہ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ریزن ہے؟ اگر ہم پرائس کنٹرول کمیٹیز کی بات کریں تو وہ اپنا کام کیوں نہیں کر پا رہے ٹھیک سے؟ دیکھیں ان کو بالکل کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ جب گورنمنٹ سے وہ زیادہ طاقتور ہے تو پھر یہ لوگ تو ان کے سامنے اتنے ویلیوبل نہ ہوئے نا. لیکن میں کہتی ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پر کیونکہ پرائز کنٹرول کرنا یہ سب کچھ ہے، پھر صوبوں پر آ جائیں تو صوبوں کو بھی کرنا چاہیے. اگر صوبوں پر چلے جائیں ہم تو کے پی کے اور صوبہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ اس کے اوپر آلریڈی سبسڈی لے رہا ہے، لیکن سہولت کیا دے رہا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کیا پنجاب گورنمنٹ کسی کی بھی رہی؟ سندھ میں بھی آپ دیکھیں کے پی کے اور پنجاب کی بات نہیں کریں، سندھ کی بھی بات کریں آپ. اسی پہ آ رہی ہوں. دیکھیں اگر ہم کہیں کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، کیا وہ اس کے پر فائدہ دے رہا ہے عوام کو؟ کے پی کے دے رہا ہے، سندھ دے رہا ہے. مطلب نہیں مل رہی عوام کو سہولت. جب عوام کو سہولت نہیں ملے گی تو کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون کی ہو یا ایکس وائی زی کسی کی بھی ہو، تو وہ حکمران زد میں آتے ہیں. پھر ان حکمرانوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. جو حکمران میں نے کہا ریلیف دے گا عوام کو وہ فائدہ مند رہے گا، اور جو ان مافیاز، ان کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالے گا، ان کو پکڑے گا. ایلیگیشنز ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے اوپر جیسے کمیشن بنائے گئے ان کو ہاتھ سختی سے جب تک نہیں ڈالا جائے گا فہیم، جب تک ہمیں افاقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. پھر مزید کرنا چاہوں گا یہ کیونکہ کچھ سرکاری قیمتیں ہوتی ہیں اور کچھ بعد میں دکانداروں سے جو ہمیں جن قیمتوں پہ چیز ملتی ہے وہ ایک الگ نرخ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کیا موجودہ حکومت ہی سپورٹ کر رہی ہے یا وہ بھی علی ترین اور وہ خسرو صاحب جو ہے یہ دونوں مل کے کر رہے ہیں؟ ذرا باقی ذرا کام کرتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. امتیاز پاکستانی آپ کے ساتھ. فہیم بھائی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ اچھے مسئلے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں. اور شکر کی بات تو شکر اتنی میٹھی ہوتی ہے مگر مہنگائی کی وجہ سے اس کے اندر اس قدر کڑوا پن آ گیا. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم پراٹھے میں شکر لے کے جاتے تھے ہنسی خوشی. اب اگر ہم جو شکر کو ہاتھ بھی لگائیں گے نا تو اماں جو ہوں گی وہ ہماری پھیٹی لگا دیں گی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار آپ کی حکومت ہے تو کچھ بھی کریں، بلکہ اپنے پلے ہی سے لگائے پیسے مگر مہنگائی کو کنٹرول کرے، ورنہ یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. کیونکہ یہ مشورہ میرا مفت ہے. آپ کے اہلکار تو آپ کے لوگ تو پیسے لے کے آپ کو مشورے دیتے ہیں نا میرے بھائی عمران خان صاحب. یہ فری فنڈ کا میں ایک انڈے کی جگہ آدھا انڈا کھانے لگا ہوں، اب آدھے کا آدھا انڈا میں نہیں کھا سکتا. ابھی میں جو چائے پی رہا ہوں اس میں میں نے دودھ نہیں ڈالا. تو یہ مسئلے مسائل. بہت شکریہ، بہت شکریہ امتیاز صاحب. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے، مگر چینی کے حوالے سے جس پہ مشترکہ طور پر سب ایک بات جو ہے وہ جانتے بھی ہیں اور ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ چینی ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بالکل چینی کھانا چھوڑ دیں، مطلب شکر کھانا چھوڑ دیں. ہاں مگر زیادہ چینی کا استعمال جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. ہم نے کچھ دیکھا ہے، وہ آپ نے سنا وہ کھڑے چمچ والی چائے وہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. وہ جو بہت زیادہ
چینی پیتے نا وہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی چینی ڈالی ہے کہ چمچ ہی کھڑا ہو گیا شیرہ بنا کے تو خیر یہ چینی جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے، مگر ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ ٹھیک ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، یہ انتہائی غلط کام ہو رہا ہے۔ سرکاری نرخ کے حوالے سے بتائیے گا جو بھی بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے۔ دیکھیں میں بتاؤں سرکاری نرخ جو ہے سپوز کہ اس وقت چینی بعض جگہوں پہ 100 اور 105 بھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر سرکاری نرخ سپوز کہ 90 ہے، سپوز کہ 90 ہے یا 85 ہے، ٹھیک ہے نا، 85 بھی اگر ہے تو 85 پہ مل رہی ہے تو یقیناً جو شاپ کیپر ہے یا ہول سیلر ہے اگر 85 دے رہا ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے اور ہول سیلر 90 میں سیل کر رہا ہے تو شاپ کیپر کی جو آگے ہم جیسے لوگوں کو وہ سیل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا، اگر وہ 100 پر اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ 105 دے رہا ہے تو پھر اس کی نااہلی جو ہے نا صوبائی گورنمنٹ پہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہے اس کو ہینڈل کرنا، اس کو کنٹرول کرنا۔ لیکن ایک چیز تو فہیم بھائی یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہے کہ بیسیکلی ہم زرعی ملک ہے اور زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں آٹا، چینی ان کے لیے بھی اور ٹماٹر دیکھیں آپ 400 روپے کلو ہو گئے تھے، ان چیزوں کے لیے ہمیں آپ پروگرام کرنے پڑتے ہیں، ان جیسے چیزوں کے لیے عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یقین کریں میرا اپنا تعلق بھی جو ہے نا ذمہ دار گھرانے سے ہے، یہ جو کسان کو ہے نا وہ ہم کسان کو گنے کی جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ قیمت نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہم زرعی ملک کسان جو ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اتنے تکلیف کی بات نہ ہو، مگر کسان بیچارہ بھی رو رہا ہے اور عوام بھی رو رہے ہیں، بیچ میں پتہ نہیں کون فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک وقفہ ہے، جی بالکل، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ جو کہ تجزیہ کار ہیں اور ہم مہنگائی کے حوالے سے ان سے بات کریں۔ مسرت صاحبہ ایک اور بات جو کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ گنے کی خرید و فروخت میں مڈل مین کی دخل اندازی کو ختم کریں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو 20 سے 30 روپے من گنا ہے وہ ہمیں مہنگا ملتا ہے، جس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ عوام مہنگائی کی صورت میں بھگتتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں، کیا کہیں گی کہ اس کی دخل اندازی جو مڈل مین ہے، جو بروکر ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جو بھی چیز عوام کے لیے نقصان دہ ہے اس کو اگر گورنمنٹ چاہے تو ختم کر سکتی ہے اور ختم کر دینا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اپنا شوگر ایسوسیشن والے کہہ رہے ہیں جی وہ بھی کس حد تک ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گنا مہنگا ملتا ہے، آپ ان سے کسی فارم پہ لے کر آئیں، کسی فارم پہ بھی وہ کہہ دیں کہ ہم نے کسان سے مہنگا گنا لیا، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ خریدیں، مڈل مین جو خریدتا ہے وہ الگ چارجز، دیکھیں الگ چارجز ہیں تو آپ ڈائریکٹلی آپ کاشتکار سے ڈائریکٹلی بھی لیتے ہیں، ایسا نہیں، اور اگر کسی صوبے سے بھی لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ صوبہ تو آپ کو ڈائریکٹ نہیں دے گا نا، صوبہ کا تو اپنا اختیارات اپنے صاف دیدی اختیارات پر ہی دے گا نا، اور اگر وہ دے گا تو اس صوبے کے اندر بھی شوگر ملز موجود ہیں، اس پہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے نہ دے، اور مڈل مین کو ختم کریں آپ کا کام ہے نا، عوام کا کام تو نہیں ہے۔ عوام تو یہ چاہے گی کہ کسی بھی صورت میں ہمیں چیز جو پہنچے ہم تک تو وہ سستی پہنچے، عوام کو تو حکومت وقت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرے۔ مگر مسرت جی یہ تو ایک تجویز ہے کہ ایسا کیا جائے تو حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، چیزیں مہنگی ہونے سے مطلب جتنی بھی زراعت کے شعبے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس پہ عمل کریں، میں نے کہا نا میں اور آپ فیور کریں گے عوام کے لیے، دیکھیں مقصد تو کہیں گے کریں، وہ کریں بالکل کریں، اگر گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے کرے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا اے ٹی ایمز والوں کو نہ فائدہ ہو، اے ٹی ایمز مشین کو فائدہ نہ ہو، عوام کو فائدہ ہو، تو عوام چاہے گی بالکل کرے، کسی طرح سے بھی کرے، عوام کو سہولت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عوام کو سہولت ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے وہ اگر اس سیکٹر پہ ایکشن لیا جا رہا ہے تو وہ لیا جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت پوری چین ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ لوگ ہیں
اور اس میں مشاورت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر فرض کریں کہ KPK میں ہیں آپ بجائے صوبائی جو گورنمنٹ ہے اس کی مشاورت کے بغیر ان کے پر کوئی بھی چیز لاگو کر دے. سندھ گورنمنٹ ہے, پنجاب ہے, کوئی بھی ہمارا صوبہ ہے, بلوچستان ہے, صوبائی جو ہے گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے, اور کوئی بھی صوبہ میں نہیں سمجھتی ہوں یہ چاہے گا کہ عوام فیسیلیٹیٹ نہ ہو, کبھی بھی ایسا نہیں. اچھا مسر صاحبہ, جب بھی ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت جس چیز کا نوٹس لیتی ہے وہی چیز آگے جا کر فوراً مہنگی ہو جاتی ہے, تو یہ بھی مافیات اس وقت کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا چینی کا عمران خان صاحب نے نوٹس لیا اور چینی کی قیمت کم ہوئی, پھر اس کے بعد ایک دم اتنی. اب اس پہ میں کیا کہوں, خان صاحب کو جب سے گورنمنٹ میں آئے جس چیز کا, دیکھیں میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہی ہوں, لیکن جس چیز کا انہوں نے نوٹس لیا ہے وہ بڑی نایاب ہوئی ہے نا. اب اس چیز کی ناکامی گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. دیکھیں ایک وزیر اعظم جو ایک پاورفل ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لے ایکشن اور اس کے بعد پھر کوئی چینی والے سر اٹھا لیں یا آٹے والے سر اٹھا لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. اس کو اپوزیشن نے ایک بڑا بہترین کردار ادا کیا کرتی ہے جمہوری نظام میں, کہ جو بھی اگر کہیں غلط فیصلہ لیا جا رہا ہو یا کوئی اگر ایسی جگہ پہ جہاں انہیں تصحیح کی ضرورت ہو تو اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. ہمارے ہاں تو اس وقت ماشاءاللہ 12 جماعتیں ایک پیج پہ ہیں, تو وہ ذرا کچھ نہیں کریں ان جگہوں پہ کہ جہاں حکومت کو ضرورت ہے, رہنمائی کی ضرورت ہے, نہ کہ اپنے منجن بیچنے کے لیے باہر نکلیں اور وہ بھی اپنے کچھ خاص مقاصد کے تحت کام کر رہے ہیں. عوام کے درد کے لیے تو وہ بھی باہر نہیں نکل رہے, حکومت کی رہنمائی تو وہ بھی نہیں کر رہے. 11 جماعتیں بالکل ایک پیج پہ ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن جو میں نے ان کا پڑھا ہے, پوائنٹس پڑھے ہیں, ان میں اسٹارٹنگ یعنی کہ فرسٹ پوائنٹ سے لے کر 6 پوائنٹس تک آپ دیکھ لیں, آگے چلتے چلے جائیں تو اس میں عوام ہے. اور آپ نے کہا پروٹیسٹ کرنے کی والی بات, تو بالکل اپوزیشن اپنا کسی بھی وقت میں ہو, کسی بھی وقت میں, چاہے نواز شریف کا دور ہو, زرداری صاحب کا دور ہو یا خان صاحب کا دور ہے, اس میں پروٹیسٹ کرتی رہی. ابھی دیکھیں گیس کی مطلب لوڈ شیڈنگ تھی تو اس پہ باقاعدہ پروٹیسٹ کیے گئے تھے, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تو اس پہ پروٹیسٹ کیے گئے, کہ الیکٹرک کے سامنے پروٹیسٹ کیا گیا, چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, پھر بھی صرف احتجاج ہی کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے, جو ہے نا اپوزیشن احتجاج ہی کر سکتی ہے نا, امپلیمنٹ تو گورنمنٹ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں, ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہ ان سارے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھا جائے. مہنگائی جو ہے اس کو قابو کرنا وہی ایک حکومت کی جو ہے وہ کامیابی ہو سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک الگ موضوع پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک بھر میں اس وقت شدید سردی ہے, اور سردیوں کا موسم جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ کئی قسم کی بیماریاں بھی لاتا ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ شہریار پاشا آج ہمیں سردیوں سے بچاؤ کی کیا ٹپس دینے والے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار پاشا, حاضر ہیں اپنے سیگمنٹ ہیلتھ ٹپس کے ساتھ. موسم سرما میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور بچوں اور چھوٹوں سب کے لیے کئی طرح کی پریشانیوں کا باعث بنتی ہیں. یہ بیماریاں کون سی ہیں, ان کا سبب کیا ہے, یہ سب جاننا نہایت اہم ہے. نزلہ, زکام, کھانسی, ناک کا بند ہونا, سائنس, الرجی, دمہ, نمونیا, خارش اور دل کے امراض, ان سب کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. بچے اور بڑے جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. ناک, منہ, کان, چہرہ, ان سب کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. ان کے ڈھانپنے سے نزلہ, زکام, کھانسی اور سانس کی کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ گاڑیوں کے دھوئیں سے بھی محفوظ رہیے. کمرے کو گرم رکھنے کے لیے اور سردی سے بچنے کے لیے کھڑکیاں, دروازے بند رکھیں.
اور ان کے آگے پردہ ڈال کر رکھیے. اگر کمرے کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ یا لکڑیاں جلانے کی ضرورت بھی ہو تو کمرے سے باہر جلائیے, کیونکہ کمرے میں جلانے سے کاربن مونو آکسائڈ گیس پیدا ہونے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ہیلتھ ٹپس پسند آئی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے, پھر حاضر ہوں گے نئی ہیلتھ ٹپس کے ساتھ. تب تک آپ صحت مند رہیے. شکریہ. جی دوستو, ہیلتھ ٹپس آپ نے دیکھی اور ابھی بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور جہاں ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. اس دنیا میں کوئی تقریباً 7.25 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں جو مختلف ممالک اور ریاستوں کی شکل میں رہتے ہیں. تو ذرا جتنے بھی لوگ ہیں وہ متفقہ طور پہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ مشترکہ طور پہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے یہ سب سے ایک بہترین نظام حکومت ہے. اور ان سارے ممالک میں زیادہ تر ممالک میں جمہوری نظام جو ہے وہی رائج ہے, اور وہ اپنے اپنی جگہ پہ بڑے خوش ہیں سارے. وہ اس نظام حکومت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, خود بھی طاقت محسوس بھی کر رہے ہیں اور اپنی جو قوم ہے اس کا بھی نام روشن کر رہے ہیں. وہ ممالک بھی دنیا میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں. تو بڑی ایک بہترین انداز سے اس نظام حکومت کو تسلیم کیا جاتا ہے, اور دور حاضر میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس کو اسلام کی روشنی میں ایک بڑی بہترین رہنمائی لیتے ہوئے اس نظام حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مگر اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آج جو صورتحال ہے وہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے, کیا جمہوری نظام عوام کی ترقی کے لیے ضروری ہے؟ مطلب آج بھی اگر ہم اس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس نظام سے خوش نہیں ہیں. اور وہ نظر آتا ہے سارا سسٹم ہمارے سامنے ہے کہ حکومت, اپوزیشن کا کردار اور بے شمار ایسے سوالات جو اس سارے نظام کو دیکھ کے آتے ہیں. تو کیا ہم اس نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں اور دنیا بھر کے جو باقی ممالک اور باقی لوگ ہیں ان کی طرح کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس نظام کا؟ اس حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے. تو مہمان کا تعارف جو ہے وہ بالکل اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے, ایک وقفہ نہ لے لیں تاکہ تفصیل سے بات ہو جائے ذرا. بالکل. ایک وقفے کے بعد جناب آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں, اور آج ہم پروگرام کے اس دوسرے حصے میں بات کر رہے ہیں جیسے کہ فہیم نے بتایا کہ جمہوریت کی, کہ کیا جمہوری نظام جو ہے وہ عوام کی ترقی کے لیے ضروری ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. سر سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ جمہوریت کیا ہے, اس کو کلیئر کر دیں, کیونکہ پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے کیا یہی حقیقی جمہوریت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, فہیم صاحب نے بہت اچھے انداز میں جمہوری ممالک کا ذکر کیا اور اس کے بعد پاکستان کا نقشہ بھی بیان کیا کہ پاکستان میں بھی اس وقت جمہوری نظام قائم ہے, مگر اس کے اندر جو دیگر ممالک جن میں جمہوریت ہے, جو اثرات وہاں پر ہے, لوگوں کو جو فائدہ مل رہا ہے وہ پاکستان میں اس کی نسبت نہیں ہے. آج یہ المیہ ہے کہ 73 سال پاکستان کو تقریباً ہو چکے ہیں اور ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کے نظام کے لیے, ملکی نظام کے لیے کون سا نظام حکومت بہتر ہے, جمہوری نظام یا پھر یہ آمریت کا جو آمرانہ نظام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ان دونوں چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا ان 73 سالوں کے اندر. قائد اعظم محمد علی جناح نے عوام کو ساتھ ملا کر ایک جمہوری انداز کے ساتھ پاکستان کو حاصل کیا, مگر آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہماری جو سیاست ہے وہ ان ریشہ دوانیوں کا شکار ہے. ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمارے اصل مقاصد کیا ہے. ہم آمرانہ جو معاملات ہیں, جو
जागीरदाराना निज़ाम है उन तबकों में बटे हुए हैं। हमारी जो बदकिस्मती है कि हम दो तरह का दिमाग है हमारा। एक तो ये कि या तो हम गुलामी में बिल्कुल जगड़े हुए हैं, दूसरा बादशाहाना निज़ाम जो शाही निज़ाम है वो हमारे दिमागों में है। जब एक सियासतदान हमारे पास जो दरमियान में है हमारे पास आता है, वो हमारे हाथ भी जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है आप वोट मुझे दे, अवाम उसकी बातें सुनती है, वो समझते हैं कि ये शख्स हमारे बच्चों को नौकरियां देगा, ये हमारे बच्चों के लिए जो स्कूलों की फीसें उसको कम करवाएगा, ये हमारे लिए घर देगा, हमें तमाम आसाइशें, हमारे इंसाफ जो हमारे घर के दरवाजे पर होगा। तो ये सोचकर वो शख्स बहुत हाथ पैर जोड़ता है, उनसे गले भी मिलता है। लेकिन फिर आपने देखा कि इक़्तिदार हासिल करने के बाद ये लोग जब इनके दरवाजों पर जाते हैं तो अंदर से मुलाजिम आकर कहते थे कि साहब मौजूद नहीं है, ये अभी आए नहीं, अभी मीटिंग चल रही है। तो जमाना जो होता है वो 5 साल का वैसे गुजर जाता है। हमने अपने मसाइल के हल की एक उम्मीद लगाई होती है कि हम जिनको मुंतखब कर रहे हैं ये कल को उन मसाइल का हल ढूंढ के देंगे, हमारी मुश्किलात कम होंगी और जिनसे हमें तवक्को होती है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। लेकिन एक ऐसा पाकिस्तान आवाम का दिमाग है कि जो उन्हीं को लोगों को माफ कर देते हैं, और जो सिलसिला चला आ रहा है हमारा सियासत का, एक के बाद दूसरा फिर वही आ गया, तो हम माफ कितनी जल्दी कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि हम अपने आप को मजलूमियत के लबादे में, जिस तरीके से उन्होंने आमरियत को, जमहूरियत को, जो आमराना निज़ाम भी आता है तो उसके ऊपर जमहूरी लिबादा होता है, महसूस ये होता है कि जैसे कि जमहूरी निज़ाम है, अंदर से ऐसा होता नहीं है। हम ये देखें कि ये सारा मामला इस कुर्सी का है। जब आप कुर्सी पर आकर बैठते हैं तो अचानक एक सरिया सा आपके गर्दन में आ जाता है, आप बंदे को बंदा नहीं समझते, आप समझते हैं कि जो कुछ है मैं ही हूँ। लेकिन जब ये नहीं होता, आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो आप के चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत आ जाती है, एक ऐसा दर्द सा सीने में उठ जाता है आवाम की खिदमत का। लेकिन वो मामला सब धरे के धरे रह जाए तो जब आपके पास इक़्तिदार आता है, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। अच्छा देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसके साथ अवाम की ताकत मौजूद हो, आप किसी दफ्तर में भी अगर काम करते हैं तो अगर 50 लोग आपके साथ खड़े हों कि ठीक है जनाब आप जो कहते हैं हम आपके साथ हैं, तो उसी वक्त उस शख्स के ठाठ ही बदल जाएंगे। वो फौरन चैनल में या मतलब कहीं भी बात भी किसी कंपनी में वो बात करेंगे, चलो भाई हमारी डिमांड्स ये हैं, आप हमारे साथ ऐसे ज्यादती नहीं कर सकते। तो यहाँ भी जिसके साथ कोई 1000, 2000, 5000, 50,000, 5 लाख लोग खड़े होते हैं, हाँ जी हाँ, तो उसमें जमहूरी निज़ाम तो उन सबको मतलब एक कह सकते हैं कि खींच के रखता है, सबको एक तरीकाकार के तहत रखता है, मगर वो हमें नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से बात करते हैं मजीद, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं जमहूरी निज़ाम की। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राव इमरान सुलेमान साहब, जो कि हम उनसे सवालात कर रहे हैं। सर, जमहूरी निज़ाम की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ अगर जमहूरियत की बात की जाए तो ये चंद ख़ानदानों की हुक्मरानी बनकर रह गई है, पहले बाप फिर बेटा, और गुज़िश्ता अगर 2 हुकूमतें जो गुजरी हैं वो भी जमहूरियत की थी, उन्होंने अपने 5-5 साल मुकम्मल किए लेकिन आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी जब जमहूरियत में यही होता है ना कि आवाम चुनती है लोगों को और फिर वो लोग जब मुंतखब हो जाते हैं तो वो आवाम को भूल जाते हैं। तो यहाँ जो आवाम का किरदार है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो किस तरह का होना चाहिए? देखिए जी, सारा किरदार आवाम का ही है जी, आवाम ही इन लोगों को लेकर आए हैं। मगर जमहूरियत के मायने भी ये है कि आवाम की हुकूमत, ये आवाम जिन लोगों को मुंतखब करे अपने लिए, अवाम के जरिए, अवाम की खातिर, अवाम की खातिर। अब ये मामलात ऐसे हैं कि अगर आपको इस दफ़ा आपने जिस शख्स को अपना मेयार ज़िंदगी बदलने के लिए पार्लियामेंट में भेजा, अगर वो आपका काम नहीं करता, आपके सुनवाई नहीं करता, तो अगली मरतबा आप ये गलती मत करें। आप ऐसे शख्स को आगे लेकर आए जो आपके हकीकी मानों में आपके तर्जमानी कर सके। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आमराना निज़ाम जो है या इसका तर्ज हुकूमत वो राइज रहे मुल्क के अंदर, मैं इसका हामी भी नहीं हूँ। लेकिन आपने ये देखा कि जब किसी आमिर ने शब खून किया जमहूरियत का और वो मुल्क में आया, कोई भी फौजी हुकूमत आई है,
تو اس میں عوام نے بہت خوشیاں منائی ہیں, جی ہاں, مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں. اچھا, اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات ان سیاسی حکمرانوں کی وہ نالائکیاں ہیں, وہ ناکامیاں ہیں, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو مداخلت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ 3-4 ادوار جو 38-40 سال جو انہوں نے گزارے ہیں فوجی حکومتوں نے, اس میں جتنی ملک میں ترقی ہوئی ہے وہ کسی بھی سیاسی دور میں نہیں ہو سکی. جی ہاں, آج بھی ہم ڈیم کی بات کرتے ہیں, پانی کی کمی کی, تو وہ ایوب خان کے دور ایوب خان صاحب کے دور کے اندر یہ انقلاب برپا ہوا تھا, صنعتی انقلاب تھا. جی ہاں, پاکستان کا ایک نام تھا پوری دنیا میں. 100 روپے کے اندر آپ جو ہے نا وہ گھر کا پورا نظام چلا سکتے تھے. اور اکنامک گروتھ کے حوالے سے بھی یہ جو ایرا تھا وہ بہت زیادہ, یہ اسی دور کے انقلابات ہیں. پنجاب میں ڈیولپمنٹ کا ایک نیا چہرہ دیکھنے کو ملا جب چال بچھا دیا تھا ترقی کا. مشرف صاحب جب آئے, اب آپ دیکھیں گاؤں دیہات تک جو ہے وہ پکی سڑکیں بنی, ٹریفک پولیس کا نظام بدل گیا. آپ کو عوام کی سہولت کے لیے یہ ریسکیو 1112 جیسی سروسز جو ہیں یہ سامنے آئیں, مطلب بڑا کام پنجاب ہوا. حکومت میں پرویز الہی صاحب کا بڑا عظیم کارنامہ ہے. یہ کراچی سارا بدل گیا سر. مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں یہ اسی دور میں تھے, تو مشرف کا ہی دور چل رہا تھا وہ. یہ ایک عامر کی حکومت تھی. 12 اکتوبر 1999 کو جب پرویز مشرف صاحب آئے تو پورے ملک کی مٹھائیوں کی دکانوں پر جو سویٹس تھی وہ ساری ختم ہو چکی تھی. آپ اندازہ کریں کہ لوگ کتنا تنگ تھے ان حکمرانوں سے. یہ لوگ. اور پھر یہ آج اس حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور ملک میں اتنی ترقی, اس قدر ترقی ہوئی کہ میں نے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب ہیں, وہ اس دور اس کے اندر, گزشتہ دور اس کے اندر حالیہ رات کے بیان سے پہلے کا جو بیان تھا پرویز مشرف صاحب کے دور کو بہت اچھا بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے. اب آپ بات کریں تو وہ اپنے کئی بیانات میں ایوب کے دور کو اپنا مثالی دور بنا چکے ہیں. یہ دونوں عامر ہے, آئیڈیل بنایا انہوں نے. کبھی زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب کے دور کو انہوں نے اچھا نہیں کہا, مطلب کہ ان کے دور کو اچھا نہیں کہنا مقصود نہیں ہے کہ یہ جو جمہوری نظام تھا ان کو اچھا نہیں کہا, اور جو قبول کیا ہے وہی آمرانہ نظام ہے جس کے خلاف ہم تقریروں میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. سر دیکھیں جمہوری نظام, اگر ہم اس پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ somehow وہ اس جمہوری نظام کو اتنا زیادہ پسند نہیں کر رہے, جبکہ یہ اپنے تجربات دیکھے جائیں تو ماضی میں جتنے بھی آمروں کی جو حکومت رہی ہے اس کو انہوں نے پسند کیا ہے عوام کو. حقیقت میں یہ جو جمہوری نظام ہے یہ اس آمرانہ نظام سے کہیں بہتر ہو سکتا ہے, اور بہتر ہے, عوام اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی ہاں, تو ہم دیکھیں ہمیں کوئی بھی جمہوری حکومت آتی ہے, ہارنے والی پارٹی جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے, انتخابی عمل کے حوالے سے تنقید کرتی ہے, اور پورے 5 سال اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, اور نہ یہ انہوں نے خود کام کیا ہوتا ہے. تو ذرا اس جو مزاج کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا تبصرہ کریں. لیکن ابھی پہلے تو انتخابات کی میں بات کرتا ہوں. ہاں, ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, اس کے بعد آپ سے سنیں گے ضروری آرڈرز. جی, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہوں فہیم عباس, اور میرے ساتھ ہیں زہرا رضا, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں جناب راؤ عمران سلیمان صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں, اور ہمارا آج کا موضوع ہے کیا جمہوری نظام حکومت یہ عوام کے لیے ترقی لے کے آتا ہے, اور کیا واقعی اس سے عوام جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم وقفے سے پہلے تک جو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان پہ بات کر رہے تھے, اور انتخابات کے عمل کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہمیں بات کرنی چاہیے. ہمیشہ سے جب بھی کوئی جیتا اور وہ اس نے کہا کہ بالکل فیئر الیکشنز ہوئے ہیں, انتخابات بالکل صاف اور شفاف تھے, جو ہارا اس نے کہا دھاندلی ہوئی. یہ ابھی کی بات نہیں, اس دفعہ کی بات نہیں کر رہا, ہمیشہ سے ایسا چلتا رہا. پاکستان تحریک انصاف جب انتخابات میں ہاری, اور وہ بڑا ایک کلوز ایک کمپٹیشن تھا, اور اس کے بعد یہ بات جو نا ایشو اٹھایا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. انہوں نے اگلی دوبارہ جب الیکشنز ہوئے تو انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا. اب انہیں چاہیے تھا جو انہوں نے آواز اٹھائی کہ بایو میٹرک سسٹم
جو انہیں شکایات تھیں ان شکایات پہ کام کیا جاتا تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں اس طرح کے معاملات نہ ہوتے, انتخابات ٹھیک ہو جائیں تو جمہوری نظام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو 2 سال بعد پھر سے الیکشن ہوں گے اس کے لیے کسی نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے, یا پھر سے ہارنے والی پارٹی یہی شور کرے گی کہ میرے ساتھ بےایمانی کی گئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے؟ سر ابھی تک تو اس حوالے سے تو اپوزیشن نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی. عمران خان صاحب نے وہ 35-50 والا زمانہ تھا ان کا جب ہارے تھے, تو انہوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا ہوا. تو جو اپوزیشن نے آج ان کے لیے کیا وہ بھی اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس زمانے میں بھی بایو میٹرک سسٹم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ نظام آنا چاہیے. ابھی انہوں نے سینٹ انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس میں شو آف ہینڈ کے لیے جو کہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ آپ نے فلاں نمائندوں کو ووٹ دینا ہے, یعنی کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بکے نہیں, آپ وفادار ہیں اپنی پارٹی کے, اور آپ نے جس نمائندوں کو ووٹ دیا وہ فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے. اچھا ایسا یہ طرز جو ہے یہ میثاق جمہوریت میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے مل کر کیا تھا. اس میں وہ ایک شک ایسی بھی تھی جس میں شفاف نظام طرز حکومت کے بارے میں لکھا گیا ہے. آج یہ اپوزیشن کے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میثاق جمہوریت کے لیے اکٹھے تو ہو گئے ہیں یہ, لیکن اس معاملے کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی آواز تحریک انصاف نے اٹھائی ہے. اچھا صحیح ہے, تحریک انصاف نے اٹھائی ہے, کیونکہ ہم نے تو ہر اس بات میں انکار کرنا ہے نا کہ آپ نے ہر بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے. یہ اختلافات کر کے چلنا ہے انہوں نے, کہ ہر بات میں کہنا ہے کہ تو غلط کر رہے ہو, اپنی منانی ہے. یعنی کہ اپوزیشن سے کوئی بھی بات جو ہے وہ صحیح نہیں آ سکتی, اور 100% بات بھی غلط قرار دیں گے, اور حکومت کی جانب سے بھی اگر کوئی صحیح بات ہے تو وہ اپوزیشن اسے تسلیم نہیں کر سکتی کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے ہے. یہی مزاج ہے. بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں کہ انہوں نے اگر انتخابات ہو جاتے ہیں شو آف ہینڈ کے ذریعے تو اس میں 100% جو ہے نا اکثریت جو ہے نا وہ تحریک انصاف کی آئے گی. اچھا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا تو کیونکہ پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے, اور مطلب میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے بھی انہیں تھوڑا سا شو آف ہینڈز کے بارے میں کچھ اس طرح کی اس طرح کے سبجیکٹ پہ کام کرنا چاہیے. بایو میٹرک ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے جو ہے نا صحیح طریقے سے صاف اور شفاف طریقے سے انتخابات ہو سکتے ہیں اور صحیح حکمرانوں کو منتخب کیا جا سکتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. دوستو فہیم عباس اور زہرا رضا کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ دوستوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.